ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی، عزت کی، جلال کی، پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو اور تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، اس کے کیا کہنے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اور سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ یہ مختصر زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی اور آخرت کی حقیقی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، سورۃ النور 18ویں پارے میں سے ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ یحبون، وہ یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ فحاشی، بے حیائی، عریانی، بے دینی، ان چیزوں کو وہ عام کر دے، پھیلا دے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم، اللہ رب العزت کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، گروہ کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ ایسا عذاب ہے ان کے لیے، دردناک عذاب، کہ اس دنیا میں بھی ہم ان کو اس عذاب سے دوچار کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہی سزا ہے، فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کو ہم اس انداز سے سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، وہ جو بے حیائی، عریانی، فحاشی، بدکاری اور بے دینی کے معاملات مسلمانوں میں، ایمان والوں میں پھیلاتے ہیں۔ وہ بے حیائی کسی بھی سطح کی ہو، وہ معمولی ہے یا بہت بڑی ہے، وہ بدکاری، فحاشی معمولی ہے یا زیادہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اس دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں میں فحاشی، عریانی پھیلانے کا یہ انجام ہے، اور اس سے ہرگز یہ بات نہیں نکلتی کہ کوئی مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والا یہ کام کرے تو اس کے لیے معافی ہے۔ اس کے لیے بالاولیٰ یہ حکم ہے کہ اگر تم بھی یہ کام کرو گے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی باب الزہد، باب الحیاء، اس میں یہ حدیث موجود ہے، حسن درجے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا تعارف کروایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا، کہا میرے صحابہ یاد رکھو ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وخلق الاسلام الحیاء، اور اسلام کا اخلاق یہ حیا ہے، اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر حیا نہیں ہے، اس کے اندر شرم نہیں ہے، تو اسے اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اسلام جس کا تعارف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے وہ اسلام اس کے اندر نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں رہتی، حیا تمہارے اندر سے نکل جاتی ہے، شرم تمہارے قریب بھی نہیں آتی، فاصنع ما شئت، پھر جو تیرے دل میں آتا ہے تو کرتا رہ، اپنی مرضی کر، اپنی خواہشات کی پیروی کر، نفسی خواہشات کی پیروی کر، شہوات کے پیچھے چلتا رہ، اب تیری مرضی ہے، کیونکہ تو نے حیا کو چھوڑا ہے، اور حیا جو ہے وہ اسلام کا اخلاق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حیا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں میں حیا کو ختم کر دیا جائے، فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو، بے دینی کو وہ پھیلانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے۔ سامعین محترم، ان احادیث اور اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حیا ہر مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے، شرم از حد ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دین کے اخلاق کی بات کی ہے اور کہا وخلق الاسلام الحیا، شرم و حیا جو ہے وہ اسلام کا اللہ رب العزت نے اخلاق رکھا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، آج 10 فروری ہے، 3 دن کے بعد 14 فروری آئے گا بروز منگل کو۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے دین سے حسد کیا ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے اس بات کا حسد کیا ہے کہ جو نبوت ہے اللہ رب العزت نے وہ قریش کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی ہے، عرب میں کیوں آئی ہے، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کیوں نہیں آئی، یہ ان کا حسد ہے۔ سب سے پہلے حسد، پھر مسلمانوں سے عداوت، پھر مسلمانوں کی جو اصل ہے، اساس ہے، اساس اسلام، ان کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر ہمارے ایسے دشمن جو مذاہب کی بنیاد پر ہیں، باطل ادیان پر وہ کاربند ہیں، اسلام کے مخالفین ہیں، ہر ممکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر موقع پر ہم مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ان کے دین سے دور کرتے رہیں۔ دیکھ لیجئے، آپ کو جو بھی رسم ملے گی، جو بھی رواج ہوگا،
جو بھی بے دینی کا معمولی سا بھی کام ہوگا آپ اس کی تہ تک جائیں گے تو وہ یہود و نصارہ سے ہمارے اندر آ رہا ہے، اور ہم بیچارے سادے محنتی اور صبح و شام رزق حلال کے کمانے والے، ہم اتنے سادہ ہیں کہ ہم نے ان کی ساریاں خوشیاں خود اپنا لی ہیں اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ خاندان کے خاندان، علاقوں کے علاقے، شہروں کے شہر ان رسم و رواج کو اپنائے ہوئے ہیں جو صریحاً کافروں کی، یہود و نصارہ کے ہیں۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، گند کو جتنا بھی کھولا جائے گا پھرولا جائے گا وہ گند ہی رہے گا۔ صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے در حقیقت یہ ایسا انسان تھا جس کو عیسائیوں نے سزائے موت دے رکھی تھی، اور جس جیل میں اسے رکھا گیا تھا، اللہ اکبر، اس جیلر کی بیٹی کے ساتھ اسے معاشقہ محبت ہو گئی تھی۔ جب اس کو پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس کی باقیات میں سے جو خط ملا، لیٹر ملا، اس میں اس نے اپنے جیلر جو جیل کا نگران تھا اس کی بیٹی کے نام پر ایک خط لکھا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور آخر پہ لکھ دیا ویلنٹائن۔ 14 فروری کو اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا، اور اس دن کو آج تک ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ محبتوں والا دن، عاشقی مشوقی کا دن۔ اگر اس کا سادہ ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ دنیا کے بدترین اور بے غیرتوں اور بے حیاؤں کا جو دن ہے وہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ اور دیکھو ہمارے سادے مسلمان اس دن کے انتظار میں رہتے ہیں، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو وہ ایک ریڈ کلر کا پھول، گلاب کا، وہ دینے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں ویلنٹائن ڈے جو مر گیا، جسے پھانسی دیا، وہ ان کا باپ تھا، اس کی سنت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کا ان رسم و رواج کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، کہا الحیاء من الایمان، جو حیا ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہیں رہتی، تیرے اندر شرم نہیں رہتی، پھر تیرے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا رہ، اب تیرا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مسلمانوں کے لیے روشن پہلو ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو چاہتا ہے کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے، ملاقات سے مراد اللہ کا دیدار کرے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جنت کا داخلہ چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما مان لے، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے نمونہ بنا لے۔ تو آپ کی سیرت کیسی ہے؟ آؤ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں سیرت بتلاتا ہوں۔
آج مسلمان مردوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، مسلمانوں کی خواتین کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے۔ ان کے لیے ویلنٹائن ڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں میری جتی تو ماریا، پھانسی تو اسے اس وقت ہی ہو گئی تھی، آج اگر کوئی اس کے ماننے والے ہیں تو ہمارے جوتے سے مارے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بھی شخص آتا، اسلام قبول کرتا، مردوں کے لیے میرے پیغمبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آگے کرتے اور پوری دنیا سے مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمان ہونے والے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے، ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاتے۔ اور کوئی خاتون اسلام قبول کرنے کے لیے آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے کہنا ہی پردے کے پیچھے سے اسے ہی قبول فرماتے، اس کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کی حیا ہے، یہ آپ کی شرم ہے۔ اللہ اکبر! آج تو دنیا کے اندر ان کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر کے اس طرح یاریاں دوستیاں اور بڑھائی جا رہی ہیں، اور دین کا لبادہ اوڑھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو اوڑھ کر سادہ لوگ مسلمانوں کو، خواتین کو ورگلا کر ان کے ساتھ بھیانک قسم کے معاملات ہو رہے ہیں۔ سادے لوگ قرآن اور حدیث سے دور رہیں گے تو پھر اسی طرح ڈسے جائیں گے۔ اللہ اکبر! ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں ارشاد فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم کو چھوا تک بھی نہیں۔ یہ میرے اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔ یہاں سب شرم و حیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سارے درجے ختم ہو جاتے ہیں کہ میرے اور تمہارے پیغمبر سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم کو چھوا تک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا تمہارے لیے یہ کام زیادہ آسان اور بہتر ہے کہ لوہے کا کوئی کیل یا لوہے کی کوئی چیز تم اپنے سر میں اس کو مارو، ہتھوڑی کے ساتھ سر کے اندر اسے پیوست کر دو، یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم کسی غیر محرم عورت کو چھو، کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا، اس سے یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو اور ایک ہاتھ میں کیل ہو، اسے لو اور اپنے سر میں اسے پیوست کرو۔ کیا ہوگا؟ سر میں کیل، کانٹا لگے گا، لوہا لگے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت ہو جائے گی، اور ایمان تو بچ جائے گا، شرم اور حیا تو قائم رہے گی۔ اور جب تم غیر محرم عورتوں کو چھو گے، شرم اور حیا وہ بھی جاتی رہے گی، اور اسلام کا بہترین جو اخلاق ہے وہ بھی جاتا رہے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ برائی در برائی اور بے حیائی کی طرف قدم بقدم بڑھتے جاؤ گے، دنیا بھی خراب کر لو گے اور آخرت کو بھی تباہ کر لو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا مجھے اپنی جانوں میں سے 6 چیزوں کی تم ضمانت دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی ضمانت مانگی، کہا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو،
اور اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اس حدیث میں 6 چیزوں کی بات کی. کہا اصدقوا اذا حدثتم، پہلی بات کی ضمانت یہ دے دو، اصدقوا، اور جب بھی تم بات کرو گے سچائی پر مبنی بات کرو گے، جب بھی بات کرو گے سچی بات کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، دوسری چیز یہ ہے جب تم کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کی پاسداری کرو، میں محمد کریم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں امانت دی جائے، جب تمہیں دیانتدار بنایا جائے، امانت دار ٹھہرایا جائے، جب تمہیں امانت دی جائے اس امانت کی ایک ایک پائی تم واپس لٹاؤ دیانتداری کے ساتھ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحفظوا فروجکم، کہا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وغضوا ابصارکم، وغضوا ابصارکم، مجھے اس بات کی ضمانت دو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری نگاہیں غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھیں گی، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو گے. غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو گے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور 6ٹھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، مجھے اس بات کی ضمانت دو اپنے ہاتھوں کو بیکار اور غلط قسم کے کاموں سے روک کر رکھو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہمیں جنت کی ضمانت مل رہی ہے. کہاں ہے وہ مسلمان جن کو جنت کی کامیابی اور ضمانت چاہیے؟ آؤ آج سے ارادہ کر لو، جب بھی بات کرو گے سچی کرو گے، اور جب بھی کسی سے وعدہ کرو گے وعدے کو پورا کرو گے، اس کی پاسداری کرو گے. جب بھی تمہیں امانت دی جائے گی دیانتداری سے ایک ایک پائی تم واپس لٹاؤ گے. صرف یہ مال کی دیانتداری نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں امانت کے طور پر اور وہ میں واپس لے لے، یہ بات بھی ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. مختلف معاملات ہیں جس میں دیانتداری کا معاملہ ہے، حکم ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں کو جھکانے کی ضمانت دو، تمہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت دو، تمہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مجھے اپنے ہاتھوں کو بیکار اور نکمے کاموں سے روکنے کے لیے، فضول کاموں سے روکنے کے لیے مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور آج ہمارے معاشرے میں آج فی زمانہ ہمارے ہاتھ ایسے ہی موبائل آ جائے، موبائل پر آ جائے ٹک 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 ہو جائے. کیا بھیجا ہے؟ میں نے اس کو بس فارغ بیٹھا تھا، میں نے کچھ چیز اسے کیا بھیجا ہے؟ میں نے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دی ہے کہ جو رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا اس پر جہنم حرام ہو جائے گی. بڑی بات ہے بھائی، روزے تیرے کسی بڑے نے رکھنے ہیں؟ نمازیں کس نے پڑھنی ہے؟ شرم و حیا کس نے پیدا کرنا ہے؟ سود کو کس نے چھوڑنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس نے کرنی ہے؟ اتنی سستی جنت سمجھ لی ہے کہ ایک میسج کر دیا، اس وقت تو موبائل نہیں تھے. گھر میں بہن ناراض ہے، بیوی ناراض ہے، ماں ناراض ہے، اولاد ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہیں، اور لوگوں سے معافیہ مانگ رہا ہے کہ شب برات آنے والی ہے، یہ نا شعبان کی 15ویں رات آنے والی ہے،
تم مجھے معاف کر دو۔ ظالم اپنے اماں ابے کو راضی کر، اپنے بیوی کو راضی کر، اولاد کے حق حقوق دے، ہمسایوں کے حق حقوق ادا کر۔ جس کے ساتھ تو نے وعدہ کیا ہے مزدوری کا، اپنے مالک سے عہد اور وفا پورا کر۔ لوگوں سے معافی مانگ رہا ہے، معافی تو میرے رب نے تمہیں دینی ہے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو بیکار کاموں سے، فضول کاموں سے روک کر رکھنا۔ سامعین محترم، اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو جگانا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اس کا حکم دیا ہے، اور اس کے بدلے جنت دی ہے۔ جنت وہ ہے جو نہ 1 سال کے بعد ختم ہونی ہے، نہ 2 سال کے بعد ختم ہونی ہے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا، جو جنت میں داخل ہوگا پھر اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس دنیا کے بارے میں جہاں رہ کر آخرت کو حاصل کرنا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا بھی ان قریب ختم ہونے والی ہے، اور اس میں جو انسان بستے ہیں وہ تو اس سے پہلے دنیا سے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب کہاں کس کا کب وقت آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ ہمارے وزیر آباد میں کل سول ہاسپٹل میں ایک سانحہ ہوا، وہاں ایک نوجوان لڑکے کو لے کے آئے کسی بیماری کی وجہ سے، وہاں اس کو انجیکشن لگ گیا۔ جو بات گردش کر رہی ہے، 25 سال کا نوجوان دانیال ہے، اس کو انجیکشن لگا جی، وہ ڈاکٹروں نے غلط طریقے سے لگا دیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کل من علیہا فان، جو وہاں اس کے لواحقین زندہ ہے، کیا ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ دنیا سے نہیں جائیں گے؟ اگر ڈاکٹر کا غلط انجیکشن نہ لگتا تو اس نے دنیا میں رہنے تھا۔ یہ کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ میرے رب نے وقت مقرر کیے ہیں، یہ تو بہانے ہیں۔ کوئی گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، لوگوں نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا، ایسے فوت ہو گیا۔ کیا تم نے ویسے نہیں ماننا تھا؟ گھر میں جو سوئے ہوئے بیدار ہی نہیں ہوتے، ان کا الزام کن پر لگا ہوا ہے؟ تو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ان قریب ختم ہونے والی ہے، اور اس میں جن کاموں سے اللہ رب العزت نے رکنے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ضمانت مانگی ہے، یہ مختصر زندگی ہم ضمانت کے بدلے میں آخرت کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہود و نصارہ کی رسم و رواج، ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کی مختلف قبیحات، جو انسان عقل مند ہے وہ کسی طرح بھی اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو کوئی انجان بندہ، کوئی غیر محرم جس کا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق بنائے، کوئی ہیلو ہائے کرے، یہ میٹھی جی سلام بیچ دے، سلام کہہ دے اور اس کے دکھ درد بانٹتا پھرے، یہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ گھر میں سارے مر رہے ہیں، اس کسی کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کون تھا، نمبر اس کا آ گیا، کہیں سے مل گیا، اب ساری رات دن اسی کے پیچھے چل پھر رہا ہے پاگلوں کی طرح۔ جی میں اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، لترالو محبت ہے اور تینوں دن ہمدردی ہے۔ گھر میں جس کے اوپر تیری ذمہ داری ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ان کی ذمہ داریاں ادا کر، میرا رب ہر ذمہ داری کے بدلے میں تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارے